بسم اللہ۔ نمبر 3، بعض عثمانی فتوحات میں مال غنیمت کی قیمت اور بیت المال کا حصہ۔ عبد الملک بن مسلمہ دوسروں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم افریقہ کی فتح میں عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہمارے درمیان خمس نکالنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کیا۔ ہر شہ سوار کو 3000 دینار یعنی 2000 گھوڑے کا حصہ اور 2000 گھوڑے کا حصہ اور 1000 شہ سوار کا، اور پیدل کو 1000 دینار ملے۔ فوجیوں میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے اہل خانہ کو اس کے انتقال کے بعد 1000 دینار دیے۔ عثمان بن صالح وغیرہ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کا لشکر 20,000 افراد پر مشتمل تھا، اور یہ بات واضح ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس ارشاد الہی کے مطابق بیت المال کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا اور قرابت داروں کا حصہ ختم ہو گیا۔ عہد صدیقی اور فاروقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح عہد عثمانی میں اسی پر عمل رہا، اور باقی 4 حصے فاتحین پر تقسیم کیے جاتے رہے۔ اس طور پہ کہ شہ سوار اور اس کے گھوڑے کے لیے 3 حصے اور پیادہ کے لیے 1 حصے۔ مذکورہ بالا دونوں روایت سے خمس کی قیمت کا حساب جو بیت المال کو حاصل ہوا لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح پورے مال غنیمت کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ بالفرض اگر شہ سوار فوج کا 10واں حصہ تھے جس کی تعداد 20,000 تھی تو حساب اس طرح ہوگا: 2000 شہ سوار اور ضرب 3000 تو برابر کتنے ہو گئے؟ 60,000 دینار۔ اور اس کے بعد 6 لاکھ نا، 60 لاکھ نا، 60 لاکھ ہوگا، 60 لاکھ۔ 2000 شہ سوار ضرب 3000 تو برابر 60 لاکھ دینار۔ 18,000 پیادہ اور 1000 ضرب 1000 کتنا ہو گیا؟ 18 لاکھ دینار۔ مجموعی رقم جو مجاہدین کو حاصل ہوئی 24 ملین دینار، جو مال غنیمت کا 4/5 حصہ ہے، اور بیت المال کا خمس 1/5 حصہ 6 ملین دینار۔ اس طرح مال غنیمت کی مجموعی رقم 30 ملین دینار ہوئی۔ ہاں 60 لاکھ اور 80 لاکھ 24,000 سمجھو 80 لاکھ، اس کا 1/5 مال خمس ہو جاتا ہے تو 20-25,000 20-1 لاکھ ہوتا ہے۔ یہ کیا 6 ملین دینار، اور اس طرح غنیمت کی مجموعی تعداد کتنی ہوئی؟ 30 ملین دینار۔ انہوں نے 30 ملین بتایا۔ نمبر 4، مال غنیمت کے خمس کا مصالح عامہ پر خرچ یعنی عام لوگوں پر خرچ۔ مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ نص قرآنی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقربا، یتیموں، مساکین اور مسافروں پر خرچ ہوتا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرابت داروں کا حصہ بیت المال میں جمع ہونے لگا تاکہ اس سے اسلحے اور جنگی ساز و سامان فراہم کیا جائے۔ چنانچہ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرابت داروں کے حصے کو بیت المال میں جمع کر کے اس کو جنگی ساز و سامان اور اسلحوں کی فراہمی پر خوب خرچ کیا، کیونکہ آپ کے دور حکومت میں بکثرت فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، جس کے پیش نظر اسلحوں اور گھوڑوں اور دیگر جنگی ساز و سامان کی شدید ضرورت تھی۔ نمبر 5، عہد عثمانی میں اسلامی فتوحات کے لیے مال کی فراہمی میں مالی سیاست کی کامیابی۔
عثمان رضی اللہ عنہ کو جن چیلنجوں کا سامنا تھا ان میں سے بعض مفتوحہ علاقوں کی بغاوت تھی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے ان بغاوتوں پر قابو حاصل کیا اور انہیں دوبارہ اسلامی سلطنت کی ماتحتی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ جدید فتوحات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان فتوحات سے متعلق مالی سیاست کی تنفیذ یہ بتا رہی ہے کہ عہد عثمانی میں عام مالی سیاست نے اپنا مطلوب کردار ادا کیا ہے، خواہ اس کا تعلق ان فتوحات کے لیے مال کی فراہمی سے ہو یا بیت المال کو حاصل شدہ کثیر دولت سے ہو جو مال غنیمت سے یا مفتوحہ علاقوں کے لوگوں میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی زکوٰۃ سے، یا جو اہل کتاب اپنے دین پر باقی رہے ان سے جزیہ اور خراج سے حاصل ہوئی۔ نمبر 6، عہد عثمانی میں جزیہ سے حاصل شدہ آمدنی کی چند مثالیں۔ نمبر 1، عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ جو کوفہ کے والی تھے آذربائیجان پر چڑھائی کی اور وہاں کے لوگوں سے 8 لاکھ درہم پر مصالحت کی، جس کو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت روک لیا تھا۔ چنانچہ ولید رضی اللہ عنہ نے ان پر فوجی چڑھائی کی، انہوں نے اطاعت قبول کی اور انہوں نے ان سے مال کو حاصل کیا۔ نمبر 2، جب عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ کو افریقہ کی طرف روانہ کیا تو انہوں نے راستے میں جرجیر سے مصالحت کر کے جو رقم حاصل کی اس کی مقدار 2,05,20,000 دینار تھی۔ نمبر 3، قبرص کی صلح 7,000 دینار جزیے کی ادائیگی پر ہوئی جو وہ مسلمانوں کو ادا کرتے رہیں گے۔ نمبر 4، سعید بن صالح نے جرجان والوں سے مصالحت کی، وہ کبھی 1 لاکھ، کبھی 2 لاکھ اور کبھی 3 لاکھ ادا کرتے تھے۔ نمبر 5، عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے نیساپور پر قبضہ کیا اور سرخس کی طرف رخ کیا تو مرو کے باشندوں نے صلح کا مطالبہ کیا، انہوں نے ابن حاتم باہلی کو ان کی طرف روانہ کیا، انہوں نے مرو کے حاکم سے 2 ملین پر مصالحت کی اور ایک بیان کے مطابق 60,000 درہم پر مصالحت ہوئی۔ نمبر 6، احنف بن قیس بلخ کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا تو انہوں نے 4 لاکھ پر مصالحت کی پیشکش کی، احنف نے اسے قبول کیا اور اپنے چچا زاد بھائی اسید بن متشمس کو ان سے وصول کرنے کے لیے مقرر کیا۔ تو یہ تذکرہ تھا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں خمس کا اور اسی طرح مال غنیمت اور دیگر مالی جو ہے سیاست کا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل نجران پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کس طرح سے نافذ کیا وہ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو کما حق کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے، سنوارنے اور امت تک اس کا پیغام پہنچانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ صحیح ہے مولانا۔